رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی پیسفل ہو، ان کی زندگی اچھی گزرے، ان کی لائف وداؤٹ ٹینشن کی ہو، ان کی لائف میں سکون ہی سکون ہو، اللہ عز و جل جو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہماری باڈی کے اندر جو پارٹس کے ساتھ ساتھ جو فیلنگ رکھی گئی ہے اس فیلنگ کا بھی کریٹر ہمارا اللہ ہے۔ وہ جانتا ہے مرد کی فیلنگ کیا ہے، وہ جانتا ہے عورت کی فیلنگ کیا ہے۔ ایک انسان اس طریقے سے تو جانتا ہے کہ آئی فون بنانے والا اس کے ہر فیچر کے بارے میں جانتا ہے، اس کے سسٹم کے بارے میں جانتا ہے، اس کے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، کس طریقے سے اس کے اندر اس کو یوز کرنا چاہیے، وہ ساری چیزوں سے واقف ہے۔ اس لیے دنیا کا انسان آئی فون استعمال کرے، سیمسنگ استعمال کرے یا کوئی بھی اس طریقے کی چیز استعمال کرے تو اس گائیڈ لائن کو فالو کرتا ہے جو گائیڈ لائن کمپنی کی طرف سے ملتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک ایپل کا فون بنانے والا تمہیں جو گائیڈ لائن دے تم اس سے ہٹتے نہیں ہو، اور قدرت جس نے تم کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا تم اس کی گائیڈ لائن کو چھوڑ رہی ہو، اس میں اپنا انٹرفیئر کر رہی ہو، تم اپنی مرضی سے چلا رہی ہو، تو ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کی زندگی گزارو گی کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کے مطابق تم زندگی گزارو گی، تمہیں زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ آئیے قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں اللہ نے کون سی چیز اختیار کرنے پر اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، دونوں کے بارے میں بتا دیا۔ اگر مرد نیک عمل کرے تو مرد، عورت نیک عمل کرے تو عورت، کنڈیشن یہ ہے کہ یہ دونوں مومن ہونے چاہیے۔ جب یہ دونوں صاحب ایمان نیک عمل کریں گے تو جزا کے طور پر فا کا لفظ آیا اور قرآن نے تاکید کے ساتھ فرمایا ضرور ضرور ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ گناہ کی وجہ سے پاکیزہ زندگی نہیں مل سکتی، اللہ کی نافرمانی کے اندر سکون کی زندگی نہیں مل سکتی، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے پر سکون کی زندگی نہیں مل سکتی۔ سکون کی زندگی ملے گی نیک کام کرنے کی بنیاد پر، سکون کی زندگی ملے گی عمل صالح کی بنیاد پر۔ اور یہ بات یاد رکھو زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے جیسی زندگی عطا فرمائے، لیکن بہت ساری جگہوں پر اس نے کنڈیشن رکھی ہے۔ اے میرے بندے تو چاہتا ہے میں تیری مدد کروں، میری کنڈیشن ہے تو اگر اس کنڈیشن کو فلفل کر تو میں تیری مدد کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کنڈیشنز بعض جگہوں پہ رکھی گئی ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پر بھی فرما دیا اے میرے بندے اور بندیوں تم اچھی زندگی چاہتے ہو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، کنڈیشن یہ ہے بس تم نیک عمل کرو، تم نیک عمل کرو۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا، ہماری بہنوں نے یہ تصور کر لیا ہے روزے رکھنا، نماز پڑھنا، وظیفے پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہی نیک عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جب صرف اسی کو نیک عمل سمجھنے والی ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں مجھے بتاؤ ان نیک عمل کی بنیاد پر تمہاری زندگی میں کیوں چینجز نہیں آ رہی؟ نماز بھی پڑھ رہی ہو، سیریل بھی دیکھ رہی ہو، روزے بھی رکھ رہی ہو، گناہ بھی سرزد ہو رہا ہے، میوزک بھی سن رہی ہو اور اس کے بعد تلاوت بھی کر رہی ہو۔ آخر یہ ساری نیکیاں تو اس لیے تھی تاکہ ان برائیوں سے رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن یہ نیکیوں کے کرنے کے بعد بھی ان برائیوں سے رشتہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے صرف انہی چیزوں کو نیکیاں سمجھا ہے۔ نہیں، صرف یہی نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کرنے پر جتنا ثواب نہیں ملتا اتنا بچنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کرنے پر ثواب؟ اللہ اکبر۔ آئیے بچنے پر ثواب میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے رک گیا، کھڑا رہا،
اللہ عز و جل کے خوف سے ڈر گیا، اللہ اکبر، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ نیکی کرنے والے کو 1 جنت مل رہی ہے، اور خوف خدا سے کھڑے رہنے والے کو، رک جانے والے کو اللہ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا، جہاں نیکیوں کی کثرت نظر آتی ہے وہاں پر گناہوں سے بچنا زیادہ نظر آتا ہے۔ مجھ سے بیشتر حضرت علامہ مفتی قمر الحسن صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کا ان کے ذریعے ایک واقعہ آپ نے حضرت محبوب الہی علیہ رحمت الرضوان کی والدہ کا سنا، اور وہ واقعہ کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ وہ واقعہ یہی تو تھا نا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب نے نمازیں پڑھی، بارش نہیں ہوئی، لیکن اللہ اکبر، بے پردگی سے بچنے والی اس خاتون کے دوپٹے کو لے کر اور اس کے ٹکڑے کو لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گئی، اے اللہ یہ اس عورت کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، فوراً بارش نازل ہو گئی۔ یہ بچنا ہی تو تھا، یہ گناہ سے بچنا ہی تو تھا۔ یاد رکھیں، گناہ سے زیادہ بچو۔ آپ کو میں اچھی طریقے سے بتا دوں، میری بہنیں یہاں کی جو ہیں وہ اچھی طریقے سے، بہت ساری بچیاں سائیکولوجی بھی پڑھتی ہیں، بہت ساری بچیاں ایجوکیشنل ان کا اسٹیٹس بہت اچھا ہے، میڈیکل فیلڈ کی بھی ہوں گی، اللہ اکبر، وہ جانتی ہیں اور اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ آج ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے، آج اینزائٹی کا مرض بڑھ رہا ہے، آج اسٹریس کا مرض بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ اس کا ریزن تلاش کرنے کے لیے جائیں تو بہت سارے ریزن دنیا کے سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں، لیکن میں آج ایک ایسا ریزن بتاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی سائیکولوجسٹ وہ ریزن کبھی نہیں بتایا اور نہ بتا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میں پوری دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ڈپریشن کا شکار، اینزائٹی کا شکار اور اسٹریس کا شکار گناہ کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی دیکھ لیجئے گا کہ گناہ کرنے کے بعد اگر ایمان آپ کے سینے میں ہے، طبیعت بے چین ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی، آپ حیران رہیں گے مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا، میں نے یہ کیا کر لیا، اور آپ کے جسم سے قوت چلی جائے گی، آپ کے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، دل چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تو کلوز کر کے بات کو سمجھاؤں، میں آپ کو بتاؤں، آج بیوی کا موبائل جو ہے اس کا بھی پاسورڈ وہ بھی لاک، مرد کا پاسورڈ اس کو بھی لاک، دونوں کے موبائل ان لاک نہیں ہوتے، لاک ہوتے ہیں۔ بیوی اپنے موبائل کو چھپا کے رکھتی ہے، شوہر اپنے موبائل کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اچانک کبھی پاسورڈ مل گیا، بیوی نے شوہر کے پاسورڈ کے ذریعے جب اس کے موبائل کو آن کیا تو پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے میسیجز اس میں موجود تھے۔ اب گھر کا سکون ختم ہو گیا، اب گھر کا چین ختم ہو گیا، گھر قیامت بن گیا۔ اللہ اکبر، اب گھر میں شوہر آتے ہی نہیں قیامت کھڑی۔ اسی طریقے سے اللہ نہ کرے کسی عورت کا معاملہ یہ ہو جائے تو گھر کا سکون ختم۔ اب شوہر ڈر رہا ہے، شوہر اپنے بچوں سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنے سسرال والوں سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنے ماں باپ سے ڈر رہا ہے، شوہر سوسائٹی سے ڈر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، کون سی چیز نے اس کو ڈپریشن میں ڈال دیا؟ تسلیم کرنا پڑے گا، ایک گناہ نے اس کی زندگی سے سکون چھین لیا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اگر تم ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم سکون کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، اچھی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، گناہ سے رشتہ توڑو اور نیکی سے اپنے رشتے کو جوڑ لو۔ میرے رب کا وعدہ حق ہے، وہ اچھی زندگی عطا کرے گا، اور زندگی دینے والا وہی ہے، وہی محی بھی ہے، وہی ممید بھی ہے، وہی معز بھی ہے اور وہی مذل بھی ہے۔